اچھا بچوں، یہ دوسرا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح پہلا شعر ہے اس میں ہم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو، اللہ کی توصیف کو اس نے سوالیہ انداز کے اندر حفیظ طائب نے بیان کیا۔ اب دوسرا شعر بھی اسی طرح، شان جلال کس کا آیا ہے جبل جبل، ٹھیک ہے، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ اب اس کے اندر بھی اس نے صنعت تکرار کا استعمال بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا۔ یہ دیکھیں، جبل جبل اور افق افق، ٹھیک ہے۔ اس میں مشکل الفاظ کے معنی سب سے پہلے دیکھیں۔ شان کا مطلب ہوتا ہے عظمت، ٹھیک ہے۔ شان جلال، جلال ذوالجلالی والاکرام، جلال روب دبدبے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان، اس بڑے رب کی شان، عظمت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیا، آیا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہونا، سب کے سامنے جو ہے، جس طرح میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، آیا یہ سامنے ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ کیمرے سے ہٹ جاتا ہوں تو پھر میں خفیہ پوشیدہ، ٹھیک ہے، آیا نہیں ہوں پھر۔ اس کے بعد رنگ جمال، جمال کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، خوبصورتی کا رنگ، ٹھیک ہے۔ جبل کا مطلب ہوتا ہے بچے پہاڑ، تو اس کا مفہوم ہے کہ شان جلال کس کا آیا ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر اس کا مفہوم، پہاڑ میں جو عظمت ظاہر ہے وہ کس کی شان ہے، یعنی کہ جبل کا اس نے تذکرہ کیا ہے، صنعت تکرار لے کے آیا، جبل جبل، ٹھیک ہے، کہ پہاڑوں کے اندر جتنا بھی جو عظمت ہے جو ظاہر کرتی ہے وہ کس کی ہے، ٹھیک ہے، کس نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور افق پر خوبصورتی پھیلی ہے وہ کس کے جمال کا عکس ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے تشریح میں آپ نے وہی دو لائنیں، حفیظ طائب اردو کے نعت گو شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور پاکستان میں فروغ دینے والے نعت گوئی کے جو لوگ تھے، یعنی کہ نعت گوئی پہ جنہوں نے کام کیا، ان کے جو بانی تھے، ٹھیک ہے، ان بانی جنہوں نے اس کو پاکستان کے اندر جو ہے ترتیب دی اور اس کو جو پاکستان کے اندر اس صنف کو پھیلایا، ان میں حفیظ طائب کا شمار ہوتا ہے۔ ایک دو لائنیں آپ نے اس کی، جس طرح پہلے شعر میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کا مفہوم لکھنا ہے، مفہوم لکھنے کے بعد پھر اس کی تشریح میں کیا ہے کہ شان جلال کس کا آیا ہے، یعنی کہ شان جلال کس کا آیا ہے، یعنی کہ سوال کر رہا ہے قاری کو، یہ دوسرا متاثر کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، ہم سے پوچھ رہا ہے حفیظ طائب کہ شان جلال کس کا آیا ہے جبل جبل، کہ پہاڑوں کے اندر آپ جاتے ہیں، پہاڑ دیکھتے ہیں، اتنے بڑے پہاڑ، ان کو ساکت، ان کو ایک جمایا ہوا کس نے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی اس شعر کے اندر طاقت، قدرت، پاور کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی دانائی، اللہ کی حکمت کا حفیظ طائب نے شعر کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا کہ کس طرح ہم نے پہاڑوں کو، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو کیا بنایا، زمین کے اوپر، زمین کی میخیں بنا دیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی تھی تو زمین کیا کرتی تھی، حرکت کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب حرکت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو بسانا تھا، تو انسان کے جو ہے وہ بسانے کے لیے، کیونکہ انسانوں نے یہاں گھر بنانے تھے، پھر رہنا تھا، اگر زمین حرکت کرتی تو کیا ہم اپنا گھر ادھر بنا سکتے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جو ہے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجبال اوتادا، کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ میخیں کیا ہے کہ جس طرح یہ سامنے آپ کے نظر آ رہا ہے، یہ بورڈ نظر آ رہا ہے، یہ میخوں کے ساتھ، یعنی کہ اس کے 4 5 6 جو ہے نا وہ کیل میخ جو ہے وہ لگائی ہے، تبھی یہ یہاں کھڑا ہے۔ اسی طرح زمین حرکت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے پہاڑ، جتنی بلندی پہ آپ جتنی نظر اٹھا کے دیکھتے اس سے زیادہ جو ہے نا یہ نیچے ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ اس کے اندر عظمت، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پہاڑوں کے ذریعے ہم نے آپ کو راستے دیے۔ ایک پہاڑ کو کھڑا کر کے راستہ بند نہیں کر دیا کہ ایک بندہ ادھر نہیں جا سکتا، پھر اس کے اوپر سے ہم نے آپ کو راستہ دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ راستے سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے۔ پھر اس پہاڑوں کے اوپر ہم نے مسکن بسیرا کروایا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ چیزیں، جس طرح چشموں کو جاری کیا، پھر جو ہے جس طرح اور بھی کئی اللہ کی جو ہے وہ نعمتیں اس پہاڑوں کے اوپر جو ہے جس کو ہم حاصل کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری، ٹھیک ہے۔
کہ شان جلال، یہ سب اللہ کی طاقت، اللہ کی پاور، اگر اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی. کتنا بڑا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، کتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، تو کس نے بنایا، کس نے اس کو اتنا بڑا بنایا، پھر اس کو اس کے زمین کے اندر جو ہے وہ کیا نام اس کا، اس کو دھسا دیا، اس کو زمین کے اندر جو ہے گاڑ دیا، اور زمین کو. تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں پہاڑ کی طرف تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کی عظمت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دوسرے مصرے کے اندر رنگ جمال کس کا جمع ہے، افق. افق کہ افق پر خوبصورتی، اس زمین پر جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی ستاروں کی مانند ہو سکتی ہے. ستاروں کو دیکھے کہ آسمان کو اللہ نے کس قدر خوبصورت بنایا ہے. جس طرح آپ ایک چھت جو ہے بناتے، چھت کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے وہ لائٹ، وہ بلب لگاتے، کیوں؟ خوبصورتی کے لیے. اللہ نے ایک ایسی چھت بنائی کہ جس چھت پہ کوئی ستون نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو ہے سہارے کے لیے کھڑی نہیں کی، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورتی کے لیے ستاروں کو، پھر چاند کو، پھر سورج کو، پھر اس کے بعد اس زمین پر ہم نظر دورائیں تو طرح طرح کے آپ کو پھول نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ درخت پیدا کیے ایسے ایسے خوبصورت، اور پھر ان درختوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھل لگائے، ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ یہ سارا جمال کس کا عکس ہے، یہ پوری خوبصورتی جو آپ کو کبھی پھل کسی رنگ کا نظر آتا ہے، کبھی کسی رنگ کا، امرود کا رنگ کچھ ہے، ٹھیک ہے، مالٹے کا رنگ کچھ ہے، آم کا رنگ کچھ ہے، ہر پھل کا رنگ، پھر ان کے چھلکوں کا رنگ، پھر اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے، اس کے جو بیج ہوتی ہے، اس کا رنگ مختلف ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے یہ خوبصورتی، یہ رنگ، یہ جمال کس کا عکس ہے، کس نے اس کو بنایا. مثال کے طور پہ آپ ایک پھل کھاتے، ٹھیک ہے، اس پھل کو آپ پکڑتے ہیں، یہ پھل کا چھلکا کسی اور رنگ کا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ کسی اور رنگ کا ہوتا ہے. سیب آپ کھاتے، سیب کا رنگ اوپر سے کچھ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اندر سے کچھ ہے، پھر اس کے بیج جو ہے وہ کالے، ٹھیک ہے. اسی طرح تربوز آپ دیکھتے ہیں، کتنا بڑا تربوز ہوتا ہے، اوپر سے رنگ سبز ہے، پھر اندر سے وہ لال ہو جاتا ہے، پھر اندر اس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ کالے. وہ کہتا ہے شاعر حفیظ طائب، اس کی جانب جو ہے آپ تشریح کے اندر یہ ساری چیزیں آپ لے کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ساری خوبصورتی کس نے پیدا کی ہے، درختوں کا، اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو پھول ہوتے، کوئی کسی رنگ کا ہوتا، کوئی کسی رنگ کا ہوتا، کوئی کسی رنگ کا. تو یہ ساری خوبصورتی کس نے بنائی، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں ایک حوالے کا شعر، ہر پھول میں چھپی ہے کرن تیری ضیاء کی، ہر رنگ میں جھلک ہے جمال خدا کی. یہ شعر آپ نے اس کو دیکھ لینا. اس کے بعد آتے ہیں تیسرے شعر کی طرف. تیسرا شعر ہے کس کے لیے نجوم بکف ہے روش روش، ٹھیک ہے، اس کو روش نہیں پڑھنا، روش، ٹھیک ہے، را کے اوپر زبر، واو کو نیچے، یہ میں نے اعراب جو ہے وہ ظاہر کی ہے، ٹھیک ہے، روش روش. اس کے بعد باب شہود کس کا کھلا ہے، افق افق. اب اس میں وہ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں. نجوم نجم سے نکلا، نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، یہ لکھا ہوا ہے، نجوم ستارے. بکف، بکف ہتھیلی کو کہتے ہیں، ویسے عربی زبان کا لفظ ہے یہ ہتھیلی، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کف. بکف ہاتھ میں لیے ہوئے، جس طرح میں نے مارکروں کو پکڑا ہوا ہاتھ میں لیے ہوئے. باب شہود مشاہدے کا دروازہ، جہاں سے ہم جو ہے وہ سوچتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں پرکھتے ہیں، غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، تفکر کرتے، تذکر حاصل کرتے، ہم کسی چیز کو مشاہدہ کرتے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو دیکھ کے ہم اپنے ذہن، اپنے دماغ کے بارے میں اس کے لیے خیالات کو سوچتے، پھر جو عملی مظاہرہ ہم کرتے، ٹھیک ہے. روش کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، عادت، ٹھیک ہے. اب اس کا مفہوم ہے، اس کے اندر بھی روش روش، افق افق، یہ ہے صنعت تکرار، ٹھیک ہے. دو دفعہ آ جائے اس کو، ایک ہی لفظ ساتھ مل کے دو دفعہ آ جائے، اس کو صنعت تکرار کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کا مفہوم ہے ستارے روشنی لیے کس کے حکم سے ہر راستے پر ہے، ٹھیک ہے. ستارے جو ہے، ستارے آپ کو پتہ ہے کہ وہ روشنی کرتے ہیں، ان کا کام ہے جگمگانا، ٹھیک ہے، وہ چمکتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ. پوری کائنات میں انہوں نے روشنی کی ہے. رات کے وقت جب رات کا سما ہوتا ہے، رات کی تاریکی ہوتی ہے، آسمان پر اللہ کے ستارے، اللہ کے تارے جو ہے وہ روشنی پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اور مشاہدے کا دروازہ کس نے افق پر کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے. مشاہدے کا دروازہ کس نے افق پر کھولا ہوا ہے، اس سے مراد یہ کہ کس نے یہ ساری کائنات کی تخلیق کے، جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ سورج اتنا تپش، اتنا گرم کیوں ہے،
کس نے اس کو بنایا، ٹھیک ہے، یہ مشاہدے کا دروازہ کھلا ہے ہمارے سامنے۔ ایک ایک چیز جو آپ کی آنکھ جو ہے وہ یعنی کہ آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں، وہیں اللہ کی سوچ، اللہ کی جو ہے نا وہ پرکھ جو ہے وہ اللہ کی شناخت شروع ہو جاتی ہے۔ بندہ اللہ کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اگر بندے کا دماغ عقل ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، پھول دیکھتا ہے، پھول کو دیکھتا ہے کہ یہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے اندر خوشبو کس نے ڈالی ہے، یہ بھی باب شہود کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مثالیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھل دیکھتے ہیں، پھل کا اوپر جو چھلکا اس کا جو ہے وہ ذائقہ کڑوا ہے، رنگ بھی کچھ ہے، جب اندر سے ہم کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ کسی کا میٹھا ہے، کھٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دل کو اچھا لگنے والا ہے، اس کے اندر کھٹاس جو ہے، مٹھاس کو بڑھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ بھی باب شہود کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ ستاروں کو دیکھتے ہم، اب ستارے ہیں، چمکتے ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ملے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو سورج آپ دیکھتے ہیں، اس سے بھی کئی حصے بڑھ کے جو ہے یہ بڑے ستارے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر روشنی کس طرح کس نے پیدا کی ہے، روشنی کس طرح یہ جگمگا رہے، کیا یہ بیٹریاں لگی ہوئی ہے یا بجلی کے ساتھ جا رہی؟ پھر ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے، تو پھر ہم کہاں تک پہنچتے؟ اللہ کی ذات تک پہنچتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دنیا کی کوئی بھی چیز، جس طرح ابھی پہاڑوں کا ذکر کیا، ہم دیکھتے ہیں، پھر اللہ تک ہم پہنچنے کی کوشش کرتے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر باب شہود کس کا کھلا ہے؟ مشاہدے کا دروازہ کس نے کھولا ہے؟ کس نے کھولا؟ اس سے مراد کیا کہ ہم اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ شاعر ایک سوالیہ انداز میں اس شعر کو اس نے بلکہ اس پوری نظم کو پیش کیا ہے تاکہ قاری خود اللہ تک پہنچ جائے، قاری خود اللہ کی تعریف بیان، ابھی اس کے اندر تعریف بیان نہیں کی، ہم خود اللہ کی تعریف بیان کرنے پہ، کیونکہ اس نے سوال کیا، سوالیہ انداز ہی وہ ہم سے پوچھ رہا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے پوچھا تھا کہ کون ہے بارش کو برساتا، وہ کہتے فَسَيَقُولُونَ، وہ ان قریب کہیں گے اللہ۔ ہم ان سے پوچھے کہ موت کا مالک کون ہے؟ کسی کو منوانے کے لیے قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن کا اسلوب جو ہے یہ بھی سوالی ہے۔ آپ کسی سے جب بات کرتے ہیں، آپ نے کسی کو منوانا ہے تو ان سے پوچھے، اللہ سوال جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھے کیا؟ کون ہے زندگی کا مالک؟ وہ کہیں گے اللہ۔ کون ہے آپ کو رزق دینے والا؟ وہ کہیں گے اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہ جملے قرآن کے اندر اپنے تعارف کے لیے پیش کیے۔ جب اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو اللہ نے یہ جملے سوالیہ انداز اختیار کیا، اور اس نظم کے اندر بھی جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو شاعر جو حفیظ صاحب، اس نے بھی یہی سوالیہ انداز پیش کیا کہ کون ہے جو زمین کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے؟ کون ہے جس کی جو ہے وہ ستاروں کے اندر روشنی کو ڈالنے والا؟ کون ہے جس نے اس مشاہدے کو، اس فکر کو، اس سوچ کو، یا پھر غور و فکر کرنے پہ ہمیں مجبور کیا؟ اس پوری کائنات پہ غور و فکر کرنے پہ کس نے مجبور کیا؟ تو فَسَيَقُولُونَ، ہم بھی کہیں گے کون؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ہمیں درس دیتے ہیں، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ، کہ آپ غور و فکر نہیں کرتے، أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ، کہ آپ فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، آپ سوچتے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے سوالیہ انداز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر کے اندر بھی جو شاعر ہے حفیظ صاحب، اس نے ہمیں کہا کہ کس کے لیے نجوم بقف ہے، کہ کون ہے جو ستاروں کو ہاتھ میں لیے ہوئے پھر اس کی روشنی کو پھیلایا، پھر کس کے کنٹرول سے یہ پوری روشنی ہو رہی ہے؟ اللہ کی روشنی، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد باب شہود کون ہے جو اس چیز پہ ہمیں باور کرواتا ہے، متنبع کرتا ہے، یا ہمیں اس چیز کی طرف راغب کرتا ہے، مائل کرتا ہے کہ یہ چیز کس نے بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں جو حوالے کا شعر ہے وہ یہ دیکھ لیں، یہ حوالہ ہے اللہ کا نور کائنات کی ہر چیز پہ، یعنی کہ ہر چیز پر ہے اللہ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد افق پہ بکھری روشن نشان راہ ہے، ہر طرف پکارتی خدا ہی بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں، جس چیز کو بھی دیکھیں گے تو آخر اینڈ آپ اللہ ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ آپ شروع کرتے ہیں، ایک بندہ ملحد ہے، اللہ کو نہیں مانتا، وہ جب کسی بھی سوچ کے بارے میں یا کوئی بھی چیز کو سوچے گا، بارش کو دیکھے گا کہ بارش کس نے برسائی ہے، وہ کہے گا آسمان سے آئی ہے، آسمان پہ کون ہے؟ جب وہ اینڈ جو ہے نا، کوئی بھی بندہ اس کا اللہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا شعر، دوسرا جو مصرع ہے، باب شہود کس کا کھلا ہے، اس میں شاعر نے بہت گہری جو ہے بات کی ہے، ہر بندے کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ کوئی بھی چیز، اگر میرے پاس یہ مارکر ہے، میں سوچنے لگ جاؤں کہ اس مارکر کے پیچھے کیا سیاہی ہے، پلاسٹک ہے، پلاسٹک یہ کہاں سے آیا، کس نے بنایا پلاسٹک کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس مارکر کی اینڈ بھی اللہ تک پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ جو بھی چیز میری آنکھ یا آپ کی آنکھ دیکھتی ہے، تو باب شہود کس کا کھلا ہے، اس مصرے کے اندر تفصیلی آپ بات کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کے، ٹھیک ہے۔